چنن شاہ بڑا حرامی انسان تھا۔ وہ وقت آنے پر وہ ہر روپ اپنانے کو تیار ہوتا۔ میرے ساتھ وہ صرف اس لیے لگا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کا مخالف نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اسے انتقام سے بچا سکتا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے جدید ہتھیار حاصل کیے۔ چنن شاہ کی علاقہ غیر میں واقفیت تھی اور ہمارا پروگرام تھا کہ واردات کے بعد وہیں جا کر پناہ لیں گے۔ ایک روز موقع آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ ضمنی انتخاب کا اعلان ہو چکا تھا، الیکشن مہم جاری تھی۔ ہمارا دشمن نزدیکی گاؤں میں جلسہ کر کے رات گئے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں اور چنن شاہ اس کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی شکار ہمارے جال میں پھنسا، ہم نے اس پر جہنم کا دھاوا ڈول دیا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈز تھے، بھری ہوئی جیپ موجود تھی، لیکن میں نے ان لوگوں کے اوپر گرنیڈ کی بارش کر دی۔ یوں بھی کرائے کے گوریلے ایسے موقعوں پر کہاں کام آتے ہیں۔ انہوں نے جان بچانے میں ہی عافیت جانی۔ امیدوار اور اس کے 2 ساتھی مارے گئے۔ جب ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ہم نے رائے فرار اختیار کی۔ بندوبست سے پہلے کیا ہوا تھا، گھوڑیاں تیار تھی، راستے کا انتخاب ہو چکا تھا، رقم اچھی خاصی میرے پاس تھی۔ دوسرے دن ہم محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ یہاں چنن شاہ کی واقفیت کام آئی اور ہم نے ڈیرے لگا لیے۔ 3 ماہ تک ہم ان لوگوں کے سامان رہے۔ مجھے اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر ہم نے علاقے کو خیر آباد کہا اور اپنا روپ اور نام بدل کر دوسرے صوبے کی طرف نکل گئے۔ میرے باپ نے کم عمری میں ہی میرا رشتہ پھوپھی کے گھر طے کر دیا تھا اور ایک بڑے شہر میں رہتی تھی۔ ہم نے ادھر کا رخ کیا۔ ایک جگہ کمرہ کرائے پر لے کر میں اور چنن شاہ کو بتائے بغیر ایک دن میں پھوپھی کے ہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھوپھی گھبرا نہ جانا، میں نے کہا، میں صرف اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میرے باپ کی شدید خواہش تھی کہ میری شادی سغرا کے ساتھ ہو۔ میری پوزیشن سامنے ہے، اگر تم انکار کرو گی تو بھی میں تمہارا فیصلہ قبول کر لوں گا، لیکن میں روز قیامت اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے۔ پھوپھی نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا، اچھا ہو یا برا، بیٹیوں کی قسمت فیصلے آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں۔ سغرا تیری امانت ہے، تو اسے لے جا۔ تیسرے روز ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ چنن شاہ نے ہر کام میں سگے بھائیوں کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میری شادی ہوئی اور چنن شاہ کے مشورے پر ہم کراچی چلے آئے۔ کراچی لوگوں کا سمندر ہے، اس سمندر نے ہمیں بھی ہڑپ کر لیا۔ میں نے اپنا نام نیاز علی رکھ لیا تھا، اسی نام کا شناختی کارڈ بنا لیا تھا۔ یہاں ہم ایک مکان میں رہنے لگے۔ باہر والا کمرہ چنن شاہ کے پاس تھا، اندر 2 کمرے ہمارے پاس تھے۔ زندگی گزرنے لگی۔ خزانوں کے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، وہی ہوا۔ 2-3 مہینوں بعد پیسے ختم ہونے لگے۔ اس دوران سغرا مجھ پر مسلسل دباؤ ڈالتی رہی کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں اور پرانی زندگی کو بھول جاؤں، لیکن جو چسکا مجھے لگ گیا تھا اس نے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام نہ کرنے دیا۔ میں نے تو کبھی معمولی چوری بھی نہیں کی تھی۔ چنن شاہ بڑا کائیاں آدمی تھا۔ وہ میرے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک روز کہنے لگا، بھائی صاحب، کب تک زندگیوں کی اس طرح گزاریں گے؟ کوئی ہاتھ مارنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن شہر کے کام ہم لوگ نہیں جانتے، ہم تو مردوں والے کام ہی کر سکتے ہیں۔ چنن شاہ نے کہا، اچھا میں باہر نکلتا ہوں، کوئی پرانی واقفیت مل جائے پھر بات بنے گی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے اس سے کہا۔ چنن شاہ چلا گیا۔ اس کی واپسی تیسرے روز ہوئی، لیکن اکیلے نہیں، ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ چنن شاہ نے مجھے آنکھ کے بیہودہ اشارے سے اشارہ دیا۔ مجھے طیش آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے وہ مجھے اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ باول خان، چنن شاہ نے کہا، یہ تمہارا گاؤں نہیں، کراچی شہر ہے۔ ہم دونوں مفرور قاتل ہیں۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور میری بات غور سے سنو۔ زیادہ ہوشیاری دکھائی تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو اتنا بے بس اور
مجبور محسوس کیا تھا۔ خدا جانے صغرا سے شادی کے بعد میں کچھ بزدل سا کیوں ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گیا۔ دوسرے دن چنن شاہ اور اس کی لڑکی دونوں چلے گئے۔ اگلے ہی روز واپس لوٹ آیا۔ میں سمجھ گیا اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ روز ہم ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہے۔ تیسرے دن اس نے کہا، بہاول، میں نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ گھٹیا کام نہیں کروں گا۔ میں خوش ہو گیا۔ اس دوران صغرا ہماری باتیں چھپ چھپ کر سن رہی تھی۔ اس نے مجھے متعدد مرتبہ کہا کہ میں چنن شاہ سے جان چھڑا لوں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک ہی جواب دیا، صغرا، میں بھی کوئی اچھا آدمی تو نہیں ہوں۔ 2-3 روز بعد چنن شاہ کہیں گیا اور واپس لوٹا تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، بہاول، کام بن گیا ہے، تمہاری مرضی کا کام ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔